سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو نصف شعبان المعظم شب برات کی خوب مبارکبادی ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شب کو ہم سب کے لیے خیر و برکت والی شب بنائے۔ اور آج کی یہ شب جیسا کہ آپ سب نے سنا بھی ہوگا، ہمارے سال بھر کا حساب و کتاب آج بند ہوتا ہے اور نئے سال کی ابتدا آج کی رات سے ہوتی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ کس کے لیے کتنا رزق اور کس کے لیے زندگی میں کیا کیا کام ہونے ہیں۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ آج کی رات کچھ لوگوں کی موت لکھی گئی ہوگی، فرشتوں کو بتایا گیا ہوگا کہ مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد جب بھی اس بندے کی موت آنے والی ہے، جبکہ وہ بندہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوگا، کچھ لوگ اپنے گھر بنانے میں مصروف ہوں گے، لیکن ہم میں سے کسی کو خبر نہیں کہ آج کی رات ہمارے متعلق کیا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے آج کی رات دعا کی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں آج نہایت ہی خشوع و خضوع، ادب و احترام کے ساتھ اپنے آنے والے سال کے متعلق خیر و برکت کی دعا مانگنی چاہیے۔ خوش نصیب ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ، رات کے 12 بج رہے ہیں، ممبئی جیسے شہر میں نوجوانوں کی آج رات تو اکثر دیکھی جاتی ہے سیر سپاٹے میں، گل گپاٹے میں گزر رہی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تو آج کی رات کو بائک رائیڈنگ کی رات منا لیا ہے۔ کتنے حادثے ہوئے، کیا کیا چیزیں ہوتی رہی، لیکن قربان جاؤ رب ذوالجلال کی اس رحمت کاملہ پر، ان ہزاروں اور لاکھوں میں سے اٹھا کر کے مولا نے تمہیں اپنے گھر میں بٹھایا۔ اور یہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رب تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے مسجد کی طرف بلا دیتا ہے۔ جسے مسجد کی طرف اللہ تعالیٰ راستہ دیتا ہے، گویا کہ اس کے ساتھ رب تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہر بندہ وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ اب یہ سوچ کر کے اٹھو کہ ہمارے بن مانگے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بٹھایا ہے، تو اب ہمارے مانگنے کے بعد وہ رد تو نہیں فرمائے، مانگنے کے بعد اب وہ رد نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے ایک دعا یہ بھی ہمیں بتائی تھی کہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا یہ کرنا کہ یہ اس رسول کی امت میں تو نے ہمیں پیدا کیا جس امت میں پیدا ہونے کی تمنا تو پہلے کے نبی کیا کرتے تھے۔ پچھلے زمانے کے انبیاء کرام علیہ السلام یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے جاتے، جبکہ وہ نبی ہیں اور نبی ہو کر ان کی تمنا تھی کہ اس امت میں پیدا ہو۔ لیکن تم اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ عرض کرنا کہ مولا میں نے تو مانگا نہیں تھا، بن مانگے تو نے مجھے اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا۔ ہم میں سے کس نے دعا کی؟ کون دعا کر کے اس امت میں آیا؟ کسی نے نہیں۔ یہ تو ہماری قسمتوں میں لکھا ہوا تھا، ہماری روحوں پر ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا ہونا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، تم اگر اپنی حیثیت کو سمجھ جاؤ
تم کتنے معظم ہو، کتنے مکرم ہو، تو کبھی اپنے آپ کو غلاظتوں کی نظر نہیں ہونے دو۔ آدمی کو جب اپنا وقار معلوم ہو جائے، اپنی عزت معلوم ہو جائے، تو آدمی سنبھل کر کے چلتا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، میں اگر اپنا پہنا ہوا یہ عمامہ کسی کو دے دوں، کسی میرے عزیز شاگرد کو یا کسی ملنے والے محب کو، اور کہوں کہ اس کو سنبھال کر کے رکھنا، آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، محبت کرنے والا اس عمامے کو لے گا، اگر پہن لیا، لے کر کے اس کی جو بھی عقیدت ہے، مجھے یہ بتاؤ جب تمہارے سر پر یہ عمامہ ہو تو کیا شراب کی دکان کے پاس کھڑے رہو؟ کیا کسی سیر سپاٹے کی جگہ پر جہاں لوگ نکڑوں پر اپنی عیاشیاں کر رہے ہوتے وہاں کھڑے ہو جاؤ گے؟ تمہیں اپنے لباس کا، وقار کا خیال آ جاتا ہے، میرے سر پر تو ایک معظم عمامہ ہے، یہ کسی کا دیا ہوا عمامہ ہے اور اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے۔ میرے عزیزوں، یہ تو میرا ایک کپڑے کا عمامہ ہے، اور میری کیا حیثیت ہے؟ جب یہ عمامہ تم رکھ کر کے کسی ایسی ویسی جگہ پر نہیں کھڑے ہونا چاہتے تو سوچو اللہ نے تمہارے سر پر امت محمدیہ کا تاج رکھا، تمہیں خیر امت کہہ کر کے پکارا قرآن میں اللہ نے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں میں خیر امت بنائے گئے ہو، سب سے بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو۔ یہ تمہاری عظمت پر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور فخر سے کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ کیوں؟ کوئی مجرم ہے، کوئی جرم ہے، بلکہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی کہو میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ ہمیں اس بات پر کوئی جھجک نہیں اور شرم نہیں، ہمارا نام چھپانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہمیں شرم و جھجک سے جینے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم عظمت والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہیں کیا فرمایا پتہ ہے؟ لوگ آج کچھ ایسے سیکولر لوگ، سیکولر کا مطلب ہوتا ہے وہ آدھا ادھر آدھا ادھر رہنا چاہتا ہے، پورا کچھ بننا نہیں چاہتا، یعنی وہ اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہتا ہے کہ یہ بھی راضی رہے وہ بھی راضی رہے، دونوں کمیونٹی کو، یا چار ہوں تو چاروں کمیونٹی کو راضی کر کے رہوں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، بیچ والا تو پھر بیچ والا ہی ہوتا ہے، ادھر کا بھی نہیں ادھر کا بھی۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا تم پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، اور اس لیے شرم و جھجک ہمیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا نام ہمارے باپ نے مسلمان نہیں رکھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا هو سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اللہ ہے۔ ہمیں فخر کے ساتھ جینا ہے۔ بہتوں کو میں نے دیکھا، نوجوانوں کو 5 کلو کی جینز پہننے میں تو کبھی شرم و عار نہیں محسوس ہوتی، 50 گرام کی ٹوپی چھپا کر کے رکھتے، چھوٹی سی ٹوپی ہوتی ہے اس کو بھی چھپا چھپا کر کے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے۔ یہ تمہارے سر کا تاج ہے، اور اپنی نشانیوں کے ساتھ جیا کرو، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جیا کرو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میرا چیلنج ہے، اے مسلمان، ایک بار تم صرف شکل سے بھی اگر میرے مصطفیٰ کی غلامی اپنا لو تو کیڑے مکوڑے یوں ہی دب جائیں، کوئی کسی کی اوقات نہیں، کیونکہ اللہ نے تمہاری ہیبت رکھی ہے، تمہارے اندر اللہ نے رعب رکھا ہے، ایمانی رعب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے مجھے ایسا رعب عطا کیا ہے کہ 500 میل دور بھی میرا دشمن ہو تو اس کے دل میں اللہ میرا خوف ڈالتا ہے۔ اور یہ خاصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کے صدقے میں ان کی امت کو بھی ملا ہے، ان کی امت کو بھی ملا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار ہم کو احساس ہوتا ہے کہ فلاں کیا کر لیں گے، ان کے پاس اتنی طاقت، ان کے پاس اتنی طاقت، لیکن ہم کو خود نہیں پتا ہوتا ہے ہمارے پاس کیا طاقت ہے۔ ہمارے پاس ایمانی طاقت ہے، عشق رسول کی طاقت ہے، اس میں شرم و جھجک اور حیا کی ضرورت نہیں، علل اعلان فخر کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں،
مجھے ایک بات یاد آتی ہے، حالانکہ لباس ہوتا ہے، میں سادہ لباس بھی پہنتا ہوں جب کوئی پہچانتا بھی نہیں، ہم سادے لباس میں بھی رہتے ہیں، لیکن جس وقت مجھے گجرات کے رشتہ داروں نے بہت بھیڑ بھاڑ میں گرفتار کر کے اپنے شہر میں تماشا بنایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، آج سے ٹھیک 1 سال پہلے میں قید خانے میں شب برات منا رہا تھا، آپ سے دور تھا، لیکن اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد ہے، ہمارے دل میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک بال برابر بھی خوف کبھی نہیں ڈالا۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، وہ اتفاق تھا کہ میں جس حالت میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا اسی حالت میں نکل کر کے گیا، جبہ بھی تھا اور امامہ بھی تھا، کسی جلسے سے واپس آیا ہوا تھا، اسی حالت میں گئے اور اسی حالت میں انہوں نے 3 دن تک کپڑے بھی نہیں بدلوائے۔ لیکن ہوا یہ کہ مجھے خود بھی احساس نہیں تھا آگے کتنے چل رہے ہیں، پیچھے کتنے چل رہے ہیں، دائیں کتنے چل رہے ہیں، بائیں کتنے چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم کو تو صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ میرے ساتھ گنبد خضرا کا مکی ہے، ہمیں تو اتنا احساس تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔ 1-2 پیشی کے بعد جانا آنا ہوا تو کچھ ہمارے رشتہ داروں نے کان میں آ کر کے ہم سے کہا، وہ ہمارے رشتہ دار کان میں آ کر کے کہا، مفتی صاحب اس کورٹ میں بھی آپ گئے، اس کورٹ میں بھی گئے، اب تھوڑا سا ہمارے اوپر بڑے مسئلے آ رہے ہیں، آپ اپنی یہ پگڑی اتار دو، اپنا یہ صافہ اتار دو اور سادے لباس میں ہم ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا سارا مسئلہ تو اسی پگڑی کا ہے، یہ اتر جائے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اسی سنت مصطفیٰ کے تحفظ اور بقا کے لیے تو ہم لڑتے رہتے ہیں، وہ ناموس مصطفیٰ کا ایک حصہ ہے، رسول پاک کے اخلاق، رسول پاک کی سنتیں، یہ ناموس مصطفیٰ کا حصہ ہے، ہم اس کو بچاتے رہیں گے۔ ہم نے کہا یہ ہم سے نہیں ہوگا، 2 صورت ہو سکتی ہے، ظلم کرنے پر اگر آپ آ جائیں تو پورے کپڑے بھی اتار سکتے ہو، آپ چاہے تو وہ کر سکتے، یا اگر آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم عدالت میں اس چیز کو پوچھ لیں گے جج صاحب سے کہ کیا یہ پہننا یہاں پر جرم ہے، اگر وہ کہہ دیتے ہیں تو ہم اتار دیں۔ انہوں نے کہا نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، جیسا ہے ویسی پہنے لیں۔ میرا لباس ہے، میں یہ مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں میرے عزیزوں کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی اور ہمیں اپنی شناخت چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے شرم تو وہ کریں جو ننگے لوگ ہیں، شرم تو وہ کریں جو چھیتڑے پہن کر کے گھومتے ہیں، شرم اس کو کیا آئے جو اخلاق مصطفیٰ پر جا رہا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں دنیا میں سب سے اعلیٰ اخلاق پر لے کر آؤں۔ اللہ کے نبی آئے کس لیے تھے؟ دنیا کو سب سے اعلیٰ اخلاق دینے کے لیے آئے، یہ امت سب سے اعلیٰ اخلاق پر آئے گی۔ بس صرف یہاں بات اتنی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے صرف یہی ہوا ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار۔ اور جب ان کے غلام تھے تو پھر حالت یہ تھی۔ ایک صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جنگل میں راستہ بھٹک گیا تھا، مدینے کے رہنے والے تھے، راستہ تلاش کرتے کرتے تھک گیا، اچانک مجھے شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی۔ شیر تو جنگل کا ایسا درندہ جو کسی کو بخشتا نہیں، پھاڑ کھا جائے گا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں اچانک میری نظروں کے سامنے ایک شیر ببر آتا ہوا نظر آیا، جو منہ کھولتا ہوا آیا، اور جب اس کو بھوکے شیر کو کوئی انسان نظر آئے تو وہ کچا چبا جائے۔ جب وہ شیر قریب سے قریب آنے لگا، سنو صحابی رسول کی بات،
کہتے میرے پاس تو کوئی بچنے کا اور بچانے کا آلہ بھی نہیں تھا کہ کیسے اپنا ڈیفینس کروں. جب وہ قریب آیا تو میں اس کو پکار کر کے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے پھاڑ کھانے والے درندے سن لے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. میرے پاس یہی ایک ہتھیار بچا تھا، یہ ہتھیار تھا. تو حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ شیر بالکل اپنا منہ بند کر لیا اور سر جھکا کر میرے قریب آیا. میں اس کی حرکتیں دیکھنے لگا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور قریب سے قریب چلتے ہوئے آیا اور آ کر کے میرے تلوے چاٹنے لگا، میرے پاؤں چاٹنے لگا. اور اس کے بعد جیسے وفادار کتا دم ہلا کر اپنے مالک کی رہبری کرتا ہے یا اس کی خدمت کرتا ہے، دم ہلاتے ہلاتے مجھے اپنے پیچھے بلانے لگا. میں شیر کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلی بار ہے جنگل کا شیر ببر درندہ جو کسی انسان کے آگے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے یہ انسان چل رہا ہے. حضرت سفینہ کہتے میں تو راستہ گم اور بھٹکا ہوا جنگل میں تلاش کر رہا تھا اپنے راستے کو، اور یہ شیر اپنی دم ہلاتے ہوئے مجھے مدینے تک کا راستہ بتا کر گیا. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، پوری مخلوق کے پیشوا رہو گے. اور آپ کو پتہ ہے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج وقت ہے میرے عزیزو اپنی قدر کا اور اپنی حیثیت کو پہچاننے کا. اپنی ویلیو اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری پیشانیاں ادھر ادھر نہیں جھکیں گی، کبھی تمہارا ہاتھ اس کے آگے نہیں جائے گا. تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس کا حل بھی اللہ کریم کی بارگاہ سے ہی ہوگا. آپ کو بتاؤں ان کے جو ہم غلام تھے تو کیا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصر جب فتح ہوا، ایجپٹ جس کو کہتے ہیں، سنا ہوگا مصر کا نام. مصر جو ہے دنیا کا ایک بہت پرانا ملک جہاں تاریخیں وابستہ ہیں. فرعونوں کا ملک، پیرامڈز دیکھتے ہوں گے، اہرامات مصر، یہ سب مصر کی تاریخ ہے. مصر میں تاریخ کے اعتبار سے ایک بہت اہم چیز بھی ہے، دریائے نیل، نائل ریور اس کو کہا جاتا ہے. یہ دنیا کی سب سے لمبی نہروں میں یعنی دریاؤں میں سے ہے. تو دریائے نیل کا مسئلہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں. اسلام جب مصر میں داخل ہوا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، مصر فتح کیا، صحابہ وہاں داخل ہوئے، لوگ اسلام میں آئے. لیکن وہاں ایک بری رسم، برا رواج تھا. وہ کیا تھا؟ ایک پرمپرا لوگوں کی چلی ہوئی تھی جہالت کے زمانے میں کہ دریائے نیل ہر سال ایک موسم ایسا آتا تھا کہ وہ سوکھ جاتا تھا، پانی کم ہو جاتا تھا. اور ان کا عقیدہ یہ تھا مصریوں کا کہ اپنی 16-17 سال کی ایک جوان خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر کے اس کا جلوس نکالتے اور دریائے نیل کے پاس لا کر کے اس کو ذبح کرتے اور اس کا خون دریائے نیل میں ڈالا جاتا، بلی چڑھانا جس کو کہتے. اور ایک لڑکی کو قربان کرتے تو پھر دریائے نیل کا پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا. یہ ہر سال ان کے ساتھ ہوتا تھا. ان کا عقیدہ بیٹھ گیا تھا کہ دریائے نیل کو ہر سال ایک بلی چڑھانی پڑتی ہے، ایک لڑکی کی قربانی دینی پڑتی. اب جب اسلام داخل ہوا تو اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. یہ ناجائز و حرام ہے. ایک قتل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا حق کسی نے ایک کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. حضرت عمرو بن عاص کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ دریائے نیل سوکھ رہا ہے، پانی ختم ہونے کو ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا تو اللہ کی مصلحت ہے، دریا سوکھے گا تو پانی بھی آ جائے گا. کہا نہیں، اس دریا کو ہر سال ایک جوان لڑکی کی قربانی دینی پڑتی ہے، تبھی وہ دریا پھر سے واپس پانی میں موجیں لاتا ہے. آپ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تاریخ ہے. سب یہی کہنے لگے اور اس کے بعد پانی کی قلت ہوتی گئی تو حضرت عمرو بن عاص گھبرا گئے کہ وہ گورنر ہیں وہاں پر، اب نئے گورنر ہیں، انہیں پورا ملک سنبھالنا ہے. لوگ جب پانی کی شدید قلت کا احساس کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے خط لکھا. کس کو؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، غلام مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے جانشین کو خط لکھا جب ان کا دور تھا. کہا کہ یہاں ایک ایسا مسئلہ ہے، دریائے نیل سوکھ جاتا ہے اور ہر سال یہ لوگ ایک 16-17 سال کی جوان لڑکی کی قربانی دیتے، پھر پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا ہے. اب اس سال کیا کیا جائے؟ ہماری حکومت ہے، اسلام آیا ہے امن و امان کے ساتھ.
حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب یہ خط پہنچا تو آپ نے جواب لکھا. جواب میں 2 خط لکھے. حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ تم جس طرح سے اسلام کو قائم کیے اسی طرح سے قائم رکھو. شریعت مصطفیٰ کا نفاذ ہر حال میں ضروری ہے. لوگوں کو نماز روزے کی تلقین کرتے رہو. اور ایک خط میں حضرت عمرو بن عاص کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حضرت عمر، ایک خط یہ تو میں تم کو لکھ رہا ہوں اور ایک اور خط بھیج رہا ہوں جو دریائے نیل کے نام پر لکھ رہا ہوں. ہے کوئی دنیا میں جو کسی دریا کو بھی خط لکھتا ہو؟ یہ صرف میرے رسول کے غلاموں کا حال ہے. کہا ایک خط میں دریائے نیل کے نام پر لکھ رہا ہوں، یہ دریائے نیل کو دے دینا. اور دریائے نیل کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دریائے نیل، عمر بن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے اللہ کے حکم سے اگر تو بہتا ہے اے دریا تو عمر بن خطاب کا حکم ہے کہ جیسا بہتا تھا ویسے رواں ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو تیرے بوند ایک پانی کے قطرے کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یہ خط لکھ کر کے بند کر کے دے دیا. حضرت عمر بن عاص کے پاس 2 خط آئے. ایک خط ان کا تھا، پڑھا اور کہا دوسرا خط دریائے نیل کا ہے. حضرت عمر بن عاص نے کہا دریائے نیل کے لیے ہم پر بھی خط آیا ہے. لے کر کے گئے اور دریائے نیل میں وہ خط ڈالا. جیسی ہی خط ڈالا روایتوں میں موجود ہے 16 گز پانی اوپر موجیں مارتا ہوا گیا. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. کون نہیں مانتا ان کے حکم کو؟ کون ہے جو ان کے حکم کے خلاف جائے؟ دریا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا میرے عزیزوں، حضرت سعد بن ابی وقاص ایک اور صحابی ہیں 10 مبشرہ میں سے، یہ عراق فتح کر کے داخل ہوئے تھے. 400 صحابہ ان کے ساتھ تھے. عراق کے بعد جب یہ آگے بڑھ رہے تھے، وہ مسلمان کیسے تھے جن کو اقبال نے کہا تھا تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یہ لوگ کہیں رکتے ہی نہیں تھے، ان کی کوئی سرحد ہی نہیں تھی. ایک علاقہ فتح ہو گیا تو بس کافی ہے نہیں، آگے بڑھنا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص جب عراق فتح کر چکے تو عراق سے متصل ایران بھی ہے جس کو فارس کہا جاتا تھا پہلے. ایران اور عراق کے بیچ میں دریائے دجلہ ہے. اب جب عراق فتح ہو گیا، دریائے دجلہ ہے، دریائے فرات جو بھی دریا ہے اس کے بیچ میں، تو صحابہ نے کہا کہ ہم ادھر بھی جانا چاہتے ہیں، اس علاقے کو بھی فتح کریں، غلامی مصطفیٰ میں شامل کریں. جبکہ فارس کسرا کے پاور کے اندر میں تھا. کسرا اس وقت کے سپر پاور بادشاہ کا نام ہے. جیسے آج امریکہ لوگوں کے دماغ کے حساب سے، ہمارے حساب سے نہیں ہے، سپر پاور. میرے عزیزوں، سعد بن ابی وقاص سے جب صحابہ نے کہا ادھر جانا ہے، کہا بیچ میں دریا ہے کیسے جائیں گے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تم میرے ساتھ چلو گے؟ صحابہ نے کہا کیسے؟ ادھر ایرانی فوج نے جتنے برج تھے دریا کے اوپر پار کرنے والے سب توڑ ڈالے تھے. جو لکڑیوں کے تھے وہ جلا ڈالے تھے، سب ختم کر ڈالے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا یہ محمد عربی کے غلام میں رکتے کہیں نہیں ہیں، یہ اگر ادھر سے ادھر کراس کر کے آ گئے تو ہماری بھی خیر نہیں. سب توڑ ڈالے. اس کے بعد وہ ایرانی فوج کی تاریخ بھی موجود ہے تاریخ طبری میں. وہ لوگ دیکھتے رہے تماشا کہ یہ 400 لوگ کیا کر پائیں گے دریائے بیچ میں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے صحابہ سے کہا چلو. سب نے پوچھا نہیں کیسے جانا ہے. اپنے قائد، اپنے جو لیڈر تھے حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار، ان کے پیچھے چل پڑے. پھر کسی نے پوچھا کس راستے سے جا رہے؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا دریا سے جائیں گے. اور کیسے جائیں گے؟ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دریا سے جانے کی بات کرتے ہیں. کیا تمہارا گھوڑا اتنی چھلانگ لگائے گا کہ اس دریا کو کراس کر جائے گا؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا کوئی چھلانگ لگانے والا گھوڑا نہیں، چل کر کے ہی جائے گا. یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے. سعد بن ابی وقاص نے کہا میرے پیچھے چلو. صحابہ نے سب اپنے اپنے گھوڑے ان کے ساتھ لگا دی. سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا پہلی مرتبہ دریائے دجلہ پر پاؤں رکھتا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا. دوسرا پاؤں رکھتا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا.
صحابہ نے دیکھا سعد ابن ابی وقاص کا گھوڑا دریائے دجلہ پر چلتا ہوا جا رہا ہے، اس کے ٹاپ پر کوئی پانی کا نشان بھی نہیں ہے، ٹاپوں پر پانی تک بھی نہیں۔ تو سارے صحابہ پانی پر چلتے ہوئے چلے گئے۔ یہ تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں۔ ایرانی فوج اس وقت ملک فارس کی کسرا کی فوج یہ دیکھ کر کے کیا کہتی ہے جانتے ہو؟ کہتی ہے دیواں آمدند، فارسی میں دیواں آمدند، ارے جنات کی جماعت آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جنات کی جماعت آ رہی ہے پانی پر چلتے ہوئے۔ میرے عزیزو تمہیں بھی دکھانا ہے جنات کی جماعت ہوتی کیسی ہے۔ وہ چل کر کے چلے گئے اور جب دریائے دجلہ کو عبور کر لیا، میرے عزیزو ان کی ہیبت سے ویسے تھرا گئے تھے کہ ملک فارس پورا پرچم اسلام میں آ گیا تھا، اسلام کا پرچم لہرانے لگا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اسی بات کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اور شاعر نے کیا کہا؟ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہی واقعات تھے، لیکن مجھے بتاؤ، ایک دریائے نیل ہے حکم مان رہا ہے عمر ابن خطاب کا، ایک دریائے دجلہ ہے حکم مان رہا ہے سعد ابن ابی وقاص کا۔ اس لیے نہیں کہ یہ لوگ جادوگر تھے، اس لیے نہیں کہ بہت پاورفل لوگ تھے، صرف اس لیے مان رہے ہیں یہ سارے لوگ حکم ان کے جو ہم غلام تھے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ مان کر کے دیکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری عظمت بہت بلند ہے، تمہاری ویلیو کو تم پہچانو۔ ہاں ہمارے ساتھ چیلنجز ہیں، ہمارے ساتھ مقابلے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت بھی ہوگی۔ میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر، میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہتا، آج اس لیے صرف اظہار کر رہا ہوں کہ میں یہی رات رہی ہوگی یا اس سے پہلی والی رات رہی ہوگی، مجھے اندر ایسا بند کر دیا گیا تھا کہ دن و رات بھی معلوم نہ پڑے، نمازوں کے وقت کا خیال اندازے پہ کرنا پڑ جائے۔ جس کو ایسی ہائی سیکیورٹی کہا جاتا ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا، وہ تو دنیا بھر کو معلوم ہے میرا جرم کیا تھا۔ ہمارا جرم صرف اتنا ہے، جرم اتنا ہی ہے کہ حق بولتا ہوں برملا، چاٹنا کسی کے تلوے ہے نہیں فطرت میری۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، 4 یا 5 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت تھی، ایک لقمہ بھی میں نے کھایا اور پیا نہیں تھا، اور موت کا انتظار کر رہا تھا، شاید موت آ جائے گی۔ لیکن جس جگہ پر میں لیٹا ہوا تھا وہاں پر چونٹیوں کی بہت لمبی قطار تھی، لال چونٹیاں جو بڑی بڑی ہوتی بہت آتی تھی۔ پہلے دن گئے تب بھی دیکھا چونٹیاں ہیں، لوگ جو دوسرے قیدی ہیں کبھی صابن لگا کے کبھی پانی لگا کر کے اسی طرح روکنے کی کوشش کرتے، لیکن 4-5 دن کے بعد میری طاقت اتنی نہیں تھی کہ کوئی چونٹی کو بھی میں روک سکوں۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں، ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے تھے کمزوری کی وجہ سے، اور بستر پر کوئی بستر نہیں تھا، پتھروں پر نیچے لیٹے ہوئے، آنکھیں اس طرف کرتے ہوئے میں چونٹیوں کی قطار دیکھتا رہا بہت دیر تک، دن بھر۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے، لال چونٹیاں جب قریب آتی ہیں تو ڈر تو ہوتا ہے، بہت بری طرح کاٹتی ہیں، اور جہاں کاٹتی ہیں تو پورا ایک اچھی طرح سے سجا بھی دیتی ہیں، لال کر دیتی ہیں۔ چونٹیاں بڑھتی بڑھتی اس قدر ہو گئی تھی، اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے، بستر پر چڑھتے ہوئے پورے بدن پر چونٹیاں گھومنے لگی، اور اتنی زیادہ اس کو میں بتا نہیں سکتا، جیسے لگا ہو کسی مردے کو کھانے کے لیے کوئی کیڑے لگ گئے ہوں۔ پھر دل ہی دل میں احساس ہونے لگا کہ شاید میری موت ہو گئی ہوگی اور یہ کیڑے کھا رہے ہوں گے، کیونکہ غشی آ جاتی تھی، غنودگی آتی تھی، تو لگتا تھا ہم کوئی دوسری دنیا میں، کوئی انسان تو دکھتے نہیں تھے، سورج بھی نہیں دکھتا ہے، اندھیرا ہے۔ 3 سے 4 گھنٹے
اس طرح سے لیٹے رہے، چونٹیاں ادھر کاٹیں گی ادھر کاٹیں گی، گردن پہ آ گئی، چہرے پہ آ گئی، جسم میں آ گئی۔ ظاہر سی بات ہے لگ تو رہا تھا، افطاری کا وقت قریب تھا۔ اب اس کے آگے کے معاملات جو میرے ساتھ ہوئے وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں، طاقت آئی، جس نے بھی اٹھایا مجھے، کون تھا، کس نے اٹھایا، اللہ ہی بہتر جانے۔ جب اٹھ کر کے دیکھا بستر پر ساری چونٹیاں پڑی ہوئی ہیں، چل رہی ہیں، رینگ رہی ہیں جسم پر، اور میرے رب کریم کا احسان ایسے ان 50 نہیں 1000 چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے بھی کاٹا نہیں تھا۔ وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی پاورفل آدمی یا میں کوئی پرہیزگار، میں کوئی اللہ کا ولی، نہیں، میں اس کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ میری طاقت بھی اتنی نہیں تھی کہ چونٹیوں کو نکال کر الگ کیا جائے، لیکن اور یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی کاٹی نہیں، کاٹتی ہیں، ابھی بھی کاٹیں گی، ابھی اگر ہاتھ پہ رکھ دیں تو کاٹ لیں گے، پہلے بھی کاٹی ہیں، مچھر بھی کاٹے ہیں، ایسے ہم ہیں نہیں کہ ہم کو نہیں کاٹتے، کاٹتے ہیں۔ لیکن وہ سچویشن جہاں آدمی پوری طرح سے مجبور ہو گیا ہو، ہاتھ پیر ہلا نہ پاتا ہو، چونٹیاں چڑھ گئی ہوں اور پھر نہ کاٹ رہی ہوں، تب یہ احساس ہوا رب ذوالجلال تو جہاں جیسا چاہے اپنے حبیب کے غلاموں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو مجھے وہ حدیث یاد آئی جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ 70 صحابہ اکرام میں جب وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، کفار و مشرکین نے دھوکے سے ان سارے صحابہ کو شہید کر ڈالا تھا، سارے صحابہ کو شہید کر دیا تھا، اور 3 بچ گئے تھے۔ 3 میں سے وہ صحابہ کو قید کر لیا تھا، اور قیدی ایسا بنایا تھا کہ 24 گھنٹے ان کی نگرانی پر بیٹھے رہتے تھے، زنجیروں سے باندھ کر کے صحابہ کو۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان ظالموں نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ ان کے ہاتھ کی انگلیاں، ان کے پیر کی انگلیاں، ان کے ہونٹ، ان کے کان، ان کے ناک سب کاٹ کر کے شہید کیا تھا۔ ایک غلام مصطفیٰ کو نہایت ہی دردناک انداز میں شہید کیا، اور اس کے بعد ان کی لاش کو لٹکا کر کے رکھا ایک کھمبے سے، اور پہرا لگا دیا کہ ان کی لاش کو کوئی لے کر کے نہ جا سکے، کوئی لے کر کے نہ جا سکے۔ 2 صحابہ تھے وہاں پر، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی حضرت خباب بن الارت یا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، 2 میں سے کوئی ایک صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں نے میرے غلاموں کو شہید کیا ہے میرے غلاموں میں سے کوئی جو بچے ہوئے میرے ان صحابہ کی لاشوں کو لے کر کے آئے میرے پاس۔ 2 جری صحابہ تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھوڑا لے کر یہ 2 ہی لوگ نکلے تھے۔ تقریباً 500 کے قریب کفار جس کی پہرہ داری کر رہے ہیں، ان پہروں میں سے وہ صحابہ کی لاش کو لانے کے لیے صرف نبی کے 2 غلام نکلے تھے۔ انہوں نے کہا ہم لے کر کے آئیں گے، اور جب یہ 2 صحابہ نکل کر کے آئے تھے، رات میں بھی اور دن میں بھی پہرے داری میں بیٹھے ہوئے ہیں کفار و مشرکین 2 صحابہ کی لاشوں پر۔ اب سوچیے آپ، رات کے وقت یہ پہنچے تھے دونوں صحابہ، اور جیسے یہ قریب گئے تو دیکھا پورے تلوار سوتے ہوئے پہرا دے رہے ہیں۔ ان دونوں صحابہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، ہمارے پاس نہ تلوار کی طاقت، نہ بھالے اور نیزے کی طاقت، ہمارے پاس صرف ایمان کی طاقت ہے، ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں اور تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، تو اگر مدد نہیں کرے گا تو دنیا ہم سے کس طرح کا سلوک کرتی ہے۔
دیکھا یہ دونوں صحابہ دعا کر رہے تھے، وہ سارے کفار و مشرکین کو اونگ لگ گئی، نیند لگ گئی. ان کے بیچوں بیچ سے گئے اور ان صحابہ اکرام کی لاشوں کو اٹھایا. ایک صحابی کی لاش کو اٹھایا اور رکھا اور لے کر نکل پڑے. دوسرے وہاں پر موجود رہ گئے. جب تک وہ جاگے تو وہ صحابی رسول جو وہاں رہ گئے تھے، تو ظالموں نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بھی یہ لے جائیں گے، ان کو کسی طرح سے یہاں کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے میں بدل دیا جائے. تو جیسے ہی اس بری نیت کے ساتھ قریب آئے، شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا پورا اس صحابی کے اطراف لگ گیا. اتنی خطرناک مکھیاں آ گئیں. وہ صحابی رسول جن کی لاش وہاں پر موجود ہے، پوری مکھیاں، شہد کی مکھیاں. اور کفار و مشرکین میں سے کوئی قریب جاتا تو اتنا ڈنک مارتی تھی کہ وہ سوج جاتا تھا اور زہر چڑھ جاتا تھا. وہ شہد کی مکھیوں سے خوف کھا کر سارے بھاگ گئے. اس صحابی رسول کی جسم کو، ان کی لاش کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، ہاتھ نہیں لگا سکا. یہ واقعہ میرے ذہن میں آنے لگا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اپنے حبیب کے غلاموں کو کبھی شہد کی مکھیوں سے اور کبھی چونٹیوں سے حفاظت کرتا ہے. جب وہ اپنے نبی پاک کی حفاظت غار ثور میں مکڑی کے جالے سے کرتا ہے تو اے غلامان مصطفیٰ، کیا تمہارا ایمان کمزور ہے؟ اگر رب چاہے آج بھی تمہاری حفاظت صرف ہواؤں سے فرمائے گا، صرف ہواؤں سے فرمائے گا. بڑے بڑے نمرود آئے اور بڑے بڑے فرعون آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا. نمرود کو ایک مچھر سے اور فرعون کو صرف پانی سے غرق کیا. اور انتظار کرنا، ہمارے دور کے فرعون کے لیے بھی کوئی مچھر ضرور آئے گا. ہر دور کے نمرود اور ہر دور کے فرعون کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس کے ظلم کا انجام ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے. انما یؤخرہم لیوم، ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک دن تک کے لیے. اور کرو، انہیں ڈھیل دیتا ہے. اور ظالم یہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں میرا پاور ہے، میری طاقت ہے. اور جس دن رسی کھینچی جائے گی تو پھر سب کچھ اسے سمجھ میں آ جائے. یاد رکھو، لیکن تمہیں گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں. اسی لیے یہ بول کر کے ہی میں اندر گیا تھا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. جب یہ ہے تو پھر گھبراؤ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے بلند رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو، اگر تم نبی پاک کے سچے غلام، تم سب سے بلند رہو گے. میرے عزیزو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو حضور کے غلام ہی تو تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا ہے. مدینے سے وہ نکلے تھے، صحراؤں میں رہنے والے ہیں، بادیہ نشین، چٹائیوں پر بیٹھنے والے ہیں، اور پیون لگے کپڑے پہننے والے ہیں. پورا دن ایک کھجور کی گھٹلی پر صبر کرنے والے ہیں. پانی کے نام پر 2 دن تک قلت کا سامنا کرنے والے ہیں. اور جن کے گھروں میں ایک بار گوشت کا ایک ٹکڑا آ جائے تو پورے مدینے میں گھومتا تھا، پورے مدینے میں گھومتا تھا. یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی. لیکن نکلے تھے تو قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے، تھراتے تھے. جانتے ہو روم اس وقت کا پاورفل ملک تھا. دوسرا پاورفل ہے یہ قیصر جس کو کہتے. اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ، یعنی پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر. روم کو فتح کرنے کے لیے جب آمنا سامنا ہوا تھا تو کس کا ہوا تھا؟ اللہ کے شیر سیف اللہ المسلول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے سامنے جو صلیبی آئے تھے، جو دشمن آئے تھے، انہوں نے پکار کر کے کیا کہا تھا کہ یہ کون سے غلام آئے ہیں؟ یہ عرب والے لوگ آئے ہیں، یہ بدو لوگ آئے ہیں جو کھجور کھا کر رہتے ہیں. تانا مار رہے تھے. ان کے پاس 4 لاکھ کی فوج تھی. خالد بن ولید سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ تمہارے پاس سبزی کاٹنے کی بھی تلواریں نہیں ہیں، تم جو لے کر کے آئے ہو.
خالد بن ولید نے جواب میں صرف اتنا ہی کہا تھا، اے عیسائیو، تمہاری فوج جس طرح شراب کو پسند کرتی ہے، ہماری فوج شہادت کو پسند کرتی ہے۔ یہاں وہ جذبہ لے کر کے آئے ہیں، تلواریں نہ دیکھو، بھالے نہ دیکھو، نیزے نہ دیکھو، ایمان لے کر کے آئے ہیں، یقین لے کر کے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں کل ملا کر کے ایک ہی بات کی طرف فوکس کرنا چاہتا ہوں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ تم سچی غلامی میں آ جاؤ، تم امت مصطفیٰ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہیں خیر امت کہا ہے۔ کیا آج کسی جوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو، تاش کے پتے ہو؟ اس کی جوانی کیا اس کام کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ جوان لڑکیوں کی عزت کو تار تار کرتا رہے، صرف اپنی خواہشات کے لیے، اپنی نفسانی کا تکمیل کے لیے وہ عورتوں کے پیچھے رہے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا رہے؟ نہیں نوجوان، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی کا شعر بنایا، ساری دنیا تیرے قدموں میں ہے، ساری طاقت اللہ تعالیٰ تیری طرف پھیر دے گا، شرط یہ ہے کہ تو حضور کی بات کر کے دیکھ۔ آج حیرت ہوتی ہے، میں تم میں سے ہی ایک آدمی ہوں، آپ میں سے ہی ایک آدمی ہوں، میرے سر پر کوئی پر نہیں لگے ہیں، اور نہ ہی میں آسمان سے اترا ہوا، نہ زمین سے نکلا ہوا، لیکن جس طرف جائے لوگ اپنی آنکھیں پلکیں بچھاتے ہیں، عزتوں کی مالائیں، ہزاروں کے بھیڑ میں آج جہاں جاتے ہیں، کبھی کبھار اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتا ہوں کون سی ایسی خصوصیت آ گئی جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ 2 آنکھ 1 ناک، وہی ساری چیزیں تو ہے، کوئی اسپیشل چیز ہے، کوئی الگ چیز ہے، سب کچھ تو وہی ہے، لیکن یہ لوگوں کا ہجوم ہر طرف سے امڑ کر کے ایک آدمی کو دیکھنے کیوں آتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ بات سمجھنے میں آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا، یہ بات صرف انسان اور ایک آدمی کی نہیں ہوتی۔ محبتیں دلوں میں ڈالنا یہ انسان کے کمال کا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہوتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو پورے انسانوں کا دل ایک طرف پھیر دیتا ہے، اور کس کے لیے پھیرتا ہے؟ وہ دیکھو، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ ہمیں آج یہ احساس ہے، آج لوگ جو پلکیں بچھاتے ہیں یا عزت کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ تمہارا لباس اچھا ہے، یا تم بڑے خاندان کے ہو، یا تم کسی سیاسی پارٹی کے نیتا ہو، 4 پیسے ہمارے لیے بھی کام کر جاؤ گے۔ نہیں، دور دراز بیٹھے ہوئے لوگ، میرے عزیزو، میں آپ کو کیا بتاؤں، امریکہ میں رہنے والے کئی ایسے خاندان ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ہم یہاں اندر موجود ہیں، وہ 3 مہینے سے اللہ کی بارگاہ میں نظر کے روزے رکھ رہے تھے، وہ عورتیں بھی، وہ بوڑھی خواتین بھی، وہ بچے بھی، جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی ملاقات نہیں کیا، 7 سمندر پار بیٹھ کر کے ایک فقیر، ایک نبی پاک کے غلام کے لیے اگر کوئی دعائیں کرتا ہے اور اپنے دل میں محبت محسوس کرتا ہے تو یہ ڈالا کس نے اور کیوں ڈالا؟ یہ 2 پوائنٹ ہے۔ ڈالا ہے رب ذوالجلال نے، اور کیوں ڈالا؟ صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بات صرف اتنی ہے، ان کی بات کرو، ہر دل پہ ان کی بات کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات، آج میں ایک بات یہ بھی بتاؤں، عجیب بات ہے کہ میں آپ کو ایک تفریح قلب کے لیے بتا رہا ہوں، اکثر ایسا میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا، مکہ مکرمہ کی بات ہے، باہر کہیں جا رہے تھے، جو بیٹھا ہوا آدمی تھا، میں تو نارمل لباس میں، اکثر سادے لباس میں، تو انہوں نے پوچھا چلاتے چلاتے، کہا کہ بھائی صاحب آپ کی شکل مفتی سلمان اظہری سے ملتی جلتی ہے۔ میں نے کہا کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے ہو آپ کہاں سے ہو؟ ہندوستان سے ہو؟ نہیں جانتے ہو آپ؟ میں نے کہا نہیں، بتاؤ تو کون ہے؟ پھر وہ بتانے لگا، ایسے ہیں ویسے ہیں، بڑے ہیں، عالم ہیں، وہ ہیں، تعریف۔ میں نے کہا بھائی وہ تو بھڑکاؤ مولانا تو نہیں آپ بول رہے ہو، ان کی بات کر رہے ہو؟
وہ غصے میں آ گیا، تل ملایا، کہا توبہ کرو نہیں تو ٹیکسی سے اتر جاؤ۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ کیوں ایک عالم کی تم توہین کرتے ہو، آپ کیوں ایسا بولتے ہو ان کو؟ میں نے کہا وہی نا جو جیل گئے تھے ابھی۔ انہوں نے کہا ہاں گئے تو تھے۔ تو کہا پھر اسی لیے میں ڈرتا ہوں ایسے مولانا لوگوں سے۔ میں نے کہا میں ڈرتا ہوں ایسے لوگوں سے۔ تو بیچارہ ٹیکسی سائیڈ میں لگا دیا اور کہا تم اتر جاؤ بھائی، میں ایسے آدمی کو نہیں بٹھاتا، میں نہیں بٹھاتا، آپ ادھر جاؤ، آپ توہین کرتے ہو علماء کی۔ میں نے کہا چلو معاف کرو، یہ ٹاپک چھوڑ دو، دوسری بات کرو۔ پھر وہ یوٹیوب کھول کر کے دکھانے لگے، یہ دیکھو، یہ سنو، حق بات کہا ہے، ظالموں نے پکڑا ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں بیان، خاموشی سے سنتے رہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ کوئی لطیفہ نہیں ہے، مجھے ریئلائز ہوا، احساس ہوا۔ بعد میں اترنے سے پہلے اس نے کہا کہ بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مولانا کی تقریر میں سنتا ہوں، میں ہوں اہل حدیث جماعت سے، لیکن یہ مولانا بریلوی مکتب فکر سے ہے، لیکن بات کرتا ہے محمد رسول اللہ کی، اور یہاں آ کر کے ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم تو اپنی جان بھی قربان کرتے۔ ہم اتر آئے، اس دن یہ احساس ہوا، اس نام پر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، ہر انسان نام محمد پر جمع ہوتا ہے، ہر مسلمان آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ایک نقطہ ایسا ہے ناموس رسالت کا، جہاں پر لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں کی عقیدتیں ہیں۔ مجھے آج اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا ہے کہ کون کس مکتبہ فکر سے اور کیا تھا، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے سے اگر لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی جذبہ موجود ہے تو وہ ہماری زبان کا کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا کمال ہے۔ اسی لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا تھا۔ جانتے ہو جب بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے تھے، وہاں لوگ انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح ایک صحابی وہاں پہلے سے موجود تھے، وہاں کے عیسائیوں یہودیوں سب کو بتایا تھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے، امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے۔ سب لوگ دیکھنے کے لیے باہر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن امیر المومنین کس شان سے آ رہے ہیں؟ وہ اپنے ایک غلام کو لے کر اپنے گھوڑے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کیا کمال کی عدالت ہے عمر فاروق کی، اپنے غلام سے مدینے سے ہی طے کر کے چل رہے ہیں، 1 میل میں گھوڑے پر بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں چلوں گا۔ پورا سفر آقا اور غلام ایسے چلتے رہے، کبھی حضرت عمر رسی پکڑ کر چلتے، کبھی وہ غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا۔ اور اتفاق ایسا کہ بیت المقدس جب قریب آیا، لوگ وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ غلام نے کہا کہ حضور اب تو میں اتر کر چلتا ہوں، آپ بیٹھے۔ کہا نہیں، عدل تو عدل ہے، انصاف، تیری باری ہے، تو بیٹھے گا، میں رسی پکڑ کر چلوں گا۔ رسی پکڑ کر چل رہے ہیں، اور لوگوں میں ایک نعرہ لگا کہ امیر المومنین آ گئے۔ سب دوڑ کر کے اس گھوڑے کی طرف جا رہے ہیں جو گھوڑے پر سوار آ رہا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی موجود تھے، پکار کر کہا اے لوگوں، سواری پر بیٹھا ہوا وہ نہیں ہے امیر المومنین، رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ ہے امیر المومنین۔ دنیا نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا۔ کہاں ہے وہ لینڈ کروزر والے لیڈر لوگ؟ کہاں ہے وہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جانشینوں کی مثال لا کر کے دکھا دے؟ اسی لیے ہمارے ہندوستان میں ہی آپ کو میں کیا بتاؤں، مثال کے طور پر موہن داس کرم چند گاندھی جی، گاندھی کے یہ الفاظ ہیں، کہا کہ میں نے تاریخ پڑھا ہے، اگر لوگوں کو سیاست کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے میں کوئی مثال دے سکتا ہوں تو وہ ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں۔
لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے، احساس کیا ہے. انہوں نے جو دنیا کے سامنے منظر پیش کیے تھے وہ رسول اللہ کے غلاموں نے. سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی اس کو میں سمیٹ رہا ہوں. لوگ جب آپ کو پکار کر امیر المومنین کہتے ہوئے قریب آئے تو آپ رو پڑے. یہ وہ وقت تھا حضرت عمر کا جب پورا عرب جو آج ہے سعودی عرب جس کو کہتے ہیں، یہ عرب تھا، صرف عرب تھا، سعودی بعد میں بنا ہے. حجاز اور نجد دو علاقے تھے اور دونوں ملا کر کے عرب تھا. پھر یمن، پھر عراق، پھر ملک شام، اور پھر فلسطین، پھر مصر. 6 بڑی کنٹریاں جس کا کل رقبہ، کل ایریا اگر ملائیں گے تو تقریباً 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، اور بعض میں ہے کہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنی دور تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. اس وقت جب حضرت عمر فاروق بیت المقدس کے قریب آئے اور لوگوں نے آپ کو سراہنا شروع کیا امیر المومنین کہہ کر، آپ رو پڑے. اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا جو ہم سب کا بھی ہونا چاہیے، ہم سب کے لیے. آج میرا ٹاپک یہی ہے. حضرت عمر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں لوگوں سے، اے لوگوں سنو، آج تم میرے نام کے نعرے لگا رہے ہو، میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری حقیقت بتاتا ہوں. میرا نام عمر ہے، میرے باپ کا نام خطاب ہے، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی. میرے باپ مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجتے تھے تو بکریاں ادھر سے ادھر ہو جاتی، اور جب بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تو روز میں اپنے باپ کے گھوسے کھاتا تھا. روز مجھے مار پڑتی تھی میرے باپ سے، بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تھی. اور آج تم دیکھ رہے ہو 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا پورا رقبہ عمر تنہا اس کی نگرانی کرتا ہے. اور ایسی نگرانی مدینے میں بیٹھے ہوئے عمر فاروق ہیں. ملک شام کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ملک شام مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور، ملک شام میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون رات کو اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا کر کے بیچو تو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. بیٹی کہتی ہے اماں عمر ابن خطاب کا دور ہے. کہاں ہے؟ مدینے میں بیٹھے ہوئے. اور لوگوں کے اندر عدل اور انصاف کرنے کی چاہ ہزاروں میل دور پر بھی ہے. تو حضرت عمر اس دن اعلان کرتے ہیں، آج جو بچپن میں 2 بکریوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کو تنہا چلاتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے چلاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام عمر ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. کل ملا کر کے ایک ہی نقطہ ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اگر حضور ہمارے ہو گئے تو پھر بچا کیا ہے؟ اسی لیے صحابہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ سارے زخم کھاتے تھے، مصیبتیں اٹھاتے تھے، اور پھر مسکرا کر کے حضور سے یہ کہتے تھے ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. صحابہ کرام بھی بڑے عقل کے ساتھ، بڑے عشق کے ساتھ مانگتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی صحابی سے کہتے کچھ چاہیے، کچھ مانگنا ہے، تو ان کا سلیقہ بھی تو دیکھو میرے عزیزوں. تمہیں اگر آپشن دے دیا جائے تو جلدی سے کیا مانگو؟ ہر ایک کے اپنے مسئلے ہیں، ہر ایک کے مسئلے ہیں. جو جس مسئلے میں الجھا ہوا ہے وہی مانگ لے گا. ارے نوکری نہیں لگتی، 2 سال سے بھٹک رہا ہوں، نوکری مل جائے. کسی کو چھوکری نہیں ملتی، وہ مانگ رہا ہے. یا جو چاہیے وہ نہیں ملتی، وہ مانگ رہا ہے. اسی میں ساری دنیا تمہاری، سارے عقل اسی کے اندر دنیا مانگنے کے لیے. اور 4 دن کی عیاشی، اس کے بعد پھر پرانی ہو جاتی ہے. جس چیز کی بیس دنیاوی محبت پر ہوتی ہے، یاد رکھنا وہ بہت جلدی پرانی ہوتی، اس سے محبت بھی قائم نہیں رہ پاتی. اور جس چیز کی ابتدا اللہ کی رضا پر ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی سلامت رہتی ہے، آخرت میں بھی سلامت رہتی.
وہ اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ اور صحابہ کیا مانگتے تھے؟ ایک صحابی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تہجد کے وقت وضو کرا رہے ہیں۔ حضور نے خوش ہو کر کے پوچھا کہ کچھ مانگنا ہے تمہیں، کچھ چاہیے؟ آپ سوچو، مالک جنت جب یہ پوچھ رہا ہو کچھ چاہیے تمہیں، کچھ مانگنا ہے؟ صحابی رسول نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اتنا چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ہم نشین بن جاؤں، آپ چاہیے بس، آپ کا ساتھ آپ ہوں بس میرے لیے۔ حضور نے فرمایا وضو کرتے ہوئے، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے؟ یہ کون کہتا ہے جو پہلا دے چکا ہو تبھی دوسرا پوچھتا ہے؟ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہے بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہے عطا کر۔ ارے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچ کہا ہے میرے مرشد نے، وہ دم میں جو چاہے جسے چاہے فرما روا کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق یہ کہا، سنو، حضور نے دوسری بار کہا کچھ اور چاہیے؟ اس صحابی نے اب یہ سوچنا تھا کہ ایک چیز تو مانگا اور حضور نے دیا ہوگا، اب دوسرا بھی کچھ مانگ لوں، دوسرا کچھ اور، ماں باپ، رشتہ دار، بیوی، بچے، ان کے لیے بھی کچھ مانگ لوں۔ نہیں، وہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، دوسری بار آپ آپشن دے رہے، پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ حضور نے فرمایا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی کچھ چاہیے؟ یہاں دینے پر وہ نبی مختار اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں ہیں بند، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ شعر سمجھ میں آیا؟ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، جتنا مانگو گے سب پاؤ گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا کا مطلب عربی میں نہیں، نہیں، میں نہیں دوں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا۔ لا حضور کی عادت ہے ہی نہیں لا کہنا، کبھی حضور لا نہیں کہتے، نہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا۔ اور اگر، اعلیٰ حضرت بھی کیسے عشق رکھتے تھے، یہاں حضور کی بارگاہ میں لا تو نہیں کہا جاتا اور یہ بھی نہیں کہا جاتا اگر تو کہے گا یہ تو دوں گا، اگر تو ایسا بنے گا تو دوں گا۔ حضور اگر پہ دیتے ہی نہیں، وہاں جو آیا جس طرح مانگا بھر بھر جھولی دے دی گئی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اب سوچو، وہ صحابی کو تیسرا آپشن ملا ہے، اب بھی تو کچھ اور مانگ سکتے تھے۔ تیسری بار اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، کیونکہ وہ صحابی جانتے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ اگر حضور کو مانگ لیا ہے، حضور کا ساتھ مانگ لیا، تو ساری چیزیں تو اللہ یوں ہی دے دے گا، صدقے میں سب آ جائیں گی۔ یہ مانگنا وہ مانگنا فلاں مانگنا کیا ضرورت ہے؟ نبی جب کسی کا ہو جائے تو پھر کائنات اس کی ہے، نبی مختار کل ہے۔ صحابہ نے یہ سلیقہ دکھایا ہمیں، وہ حضور کا ساتھ مانگتے تھے۔ اسی لیے تو حضرت عمر بھی کس بات پر فخر کرتے تھے پتہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں قبر کے حالات سنائے کہ جب کسی کو دفن کر کے چلے جاتے تو دو فرشتے آتے، منکر نکیر، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، جھنجھوڑ کر سوال کرتے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو وہ بہت سخت وقت ہوگا، منکر نکیر جب سوال کر رہے ہوں گے، بہت سارے تو ٹائیں ٹائیں فش ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بات یاد رکھو، سوالات آج سب کو پتہ ہے، قبر میں جانے کے بعد بھول بھی جائیں گے۔
وہی یاد رکھے گا جس پر میرے مولا کا فضل ہوگا. ہاں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اپوزیشن والے بھول جاؤ گے. ہاں دو چیزوں میں تو بول سکتے ہو، دو چیزوں میں تو بول سکتے ہو. تمہارا رب کون ہے؟ اللہ. وہ بھی بولیں گے، ہم بھی بولیں گے. تمہارا دین کیا ہے؟ فخر سے بولیں گے میرا دین اسلام ہے. جب حضور کو دکھا کر پوچھیں گے، اور فرشتے بھی سوال کا دیکھو وہاں پر ایک دم ٹائپ ہی بدل گیا ہے، انداز بدل گیا ہے. دو سوالوں میں تو فرشتے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے، کون تھا نہیں پوچھا. کیا پوچھا؟ کون ہے؟ تو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. پھر دوسرا بھی فرشتوں نے یہی پوچھا تیرا دین کیا تھا، نہیں تیرا دین کیا تھا نہیں پوچھا، تیرا دین کیا ہے. تو بولتا ہے میرا دین اسلام ہے. لیکن تیسرے پہ آ کر فرشتے بدل دیتے ہیں. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں یہ کون ہے، نہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. بدل گیا سوال. اگر فرشتے وہاں بھی یہ پوچھتے یہ کون ہے تو سب بولتے اب تو دیکھنا ہے کیا یہاں پر کوئی مجال ہے کہ انکار کرے، اب تو پھنسا ہے، بولے گا ہر کوئی بولے گا. لیکن فرشتے وہ نہیں پوچھ رہے یہ کون ہے، بلکہ یہ پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہی کہے گا کہ ان کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا، یہی کہے گا جو آج چیمی گوئیاں کرتا رہتا ہے دلیلیں کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، یہ کہاں ہے. میرے عزیزوں اسی لیے دامن تھام لو اعلیٰ حضرت کا. قبر کے سوالات بھی پکے تمہاری گٹھی میں پلا کر کے گیا بریلی کا عاشق. جب فرشتے یہ پوچھیں گے کیا کہتا تھا، تمہارے پاس اتنے الفاظ ہیں کیا کیا نہیں کہو گے. میں تو یہ کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے. اور اتنا ہی نہیں کہتے تھے فرشتوں سنو، اور ہم کیا کہتے تھے سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ والا. ہاں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا. فرشتوں رکو، ہم یہ بھی کہتے تھے ان کے بارے میں زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں. ارے ہم تو ان کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے دہن میں زبان، بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، لبیک یا رسول اللہ. یہ صدقہ ہے بریلی والے عشق کا. میرے عزیزوں یہاں یہ جو سوالات کا جو سیشن چلا، اب سنو حضور پاک، میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تم کیا کہو گے عمر جب فرشتے سوال کریں گے، تم کیا جواب دو گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے نا. حضرت عمر کہتے ہیں یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہوگا 3 سوالوں کا جواب دینا. لیکن وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ محبت سلامت رہے گی؟ کیسا سوال ہے. حضرت عمر نے حضور سے پوچھا، میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر، دنیا والوں کی محبت موت تک ختم ہو جاتی ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک بھی باقی رہتی ہے. تب حضرت عمر نے جھوم کر کے کہا یا رسول اللہ قبر میں اگر آپ کی محبت ساتھ ہے تو پھر یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں خود نپٹ لوں گا. تو تم جو ہو رسول اللہ. صحابہ کا ایک نعرہ تھا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے. آ جاؤ اے نوجوانوں، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس امت میں پیدا کیا اس امت پہ فخر کرو. حضور کی امت میں بنایا، اس پہ فخر کرو اور اپنی پیشانیوں کو سنبھالو، اپنی زبانوں کو سنبھالو، اپنے ہاتھوں کو سنبھالو، اپنے جسم کو سنبھالو، اپنی آنکھوں کو سنبھالو. یہ تمہاری آنکھیں عیاشیوں کے لیے نہیں ہیں، یہ تمہاری آنکھیں بے حیائی دیکھنے کے لیے نہیں ہیں. تم رات کی تاریکیوں میں اپنے موبائل کی اسکرین پر گندی چیزیں دیکھنے کے لیے اگر اپنی آنکھیں استعمال کرتے ہو تو تف ہے اور لعنت ہے. اپنی آنکھوں کو بچاؤ آوارہ ہونے سے. تم غلام مصطفیٰ ہو، بلکہ آنکھوں کو ملتے ہوئے روز رات کو یوں کہو
میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یہ تمنا کرو میرے عزیزو۔ اور کیوں نہیں، وہ نبی جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو غلاموں کی نیکیاں دیکھ کر کے نہیں نوازتے، غلاموں کے دلوں کی محبت دیکھ کر کے نوازتے ہیں، دیکھ کر کے نوازتے ہیں۔ مجھے یاد ہے مدینہ طیبہ میں عورتیں جو سلام کرنے کے لیے حضور کی جالیوں کے پاس جاتی ہیں، سنا ہے بہت ساری عالمائیں مبلغائیں بڑی بڑی علم والی عورتیں بھی کھڑی تھیں اور سلام پیش کر رہی تھی حضور کو اچھے اچھے الفاظ سے، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین یا راحت للعاشقین یا مراد المشتاقین یا شمس العارفین یا سراج السالکین، حضور کے لقب ہے۔ لیکن ایک دیہات کی گاؤں کی بوڑھی عورت کھڑی تھی، انگوٹا چھاپ، کچھ نہیں پڑا تھا لیکن ہے تو حضور کی غلام۔ جب جالیوں کے قریب کھڑی یہ سلام سن رہی تھی دوسروں کا تو جذبات بے قابو ہو گئے اور اندر سے غم امڑ آیا، آنکھیں ڈبڈبا گئی، رونے لگ گئی، کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی تو حضور کو کچھ اچھا سلام کرتی۔ یہ میری بہنیں ہیں جو آج حضور کو اچھے القاب سے سلام پیش کر رہی، تف ہے میری جہالت پر، لعنت ہے میرے بے پڑھے لکھے پر۔ اور اس کے بعد دل اتنا بھر آیا کہ وہاں رکنے کی ہمت نہیں ہوئی، روتی ہوئی اپنے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے حضور کو اشارہ کر کے صرف اتنا کہا، یا رسول اللہ، بے پڑھی لکھی آئی ہے، جاہل عورت آپ کے دربار میں آئی ہے، کچھ آتا نہیں، صرف اتنا آتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، بس اتنا کہہ سکتی ہوں۔ روتی روتی واپس چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی، کس بات پر کہ بچپن میں پڑھی لکھی ہوتی تو حضور کو اچھا سلام کر سکتی تھی۔ میں افسوس کر رہی ہوں اپنی زندگی پر کہ جہالت نے میرا بڑھاپا لا دیا۔ روتی روتی سو گئی، اللہ اکبر، نصیبہ جاگ گیا، خواب میں میرے آقا تشریف لائے، رحمت عالم تشریف لائے، اور اس بوڑھی خاتون سے کہا، آج لاکھوں لوگوں نے مجھے سلام کیا لیکن تیرا سلام مجھے بڑا اچھا لگا۔ جو دل سے کرتا ہے حضور اس کی جلدی سن بھی لیتے۔ آج مانگنے کی رات ہے، مصطفیٰ کریم کے دربار میں ہم بھی آج گڑ گڑا ہے۔ امت مصطفیٰ کے جو آج حالات ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں، دل پر چھریاں چلتی ہیں، دل پر چھریاں چلتی ہیں۔ میں نے جو دن کاٹ کر کے آئے، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف میری مصیبت ہے، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے چاہنے والے مصیبتوں میں نہیں، میں نے ایک نہیں سینکڑوں ایسے نوجوانوں کو دیکھا جن کی زندگی کی ڈگر ہی بدلی ہوئی ہے، جنہوں نے نشہ کر کر کے اپنے جسموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کو دیکھ کر کے رحم بھی آتا تھا، دل دکھتا تھا، لیکن میں جانتا ہوں میرے عزیز، چرس پینے والا، گانجا پینے والا، ایم ڈی کا نشہ کرنے والا اندر 22 سال کا لڑکا موجود ہے۔ ہم یہاں سوچتے ہوں گے کہ یہ نشہ میں ایڈکٹ ہو گئے، اب یہ کسی کی نہیں سنتے، نہیں سنتے ہیں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، شاید یہی موسم تھا، رمضان قریب آ رہا تھا، سارے قیدی میرے ساتھ بیٹھتے تھے، جب تک میں بیٹھتا کچھ باتیں کرتا، حضور کی محبت کی بات۔ ایک نوجوان سے میں نے صرف اتنا کہا، بیٹا 22 سال کی کھڑیل جوانی تم نے اپنے ہاتھوں برباد کیا، لیکن ایک بات یاد رکھو، تمہاری ماں رو رہی ہوگی، باپ رو رہا ہوگا، رشتہ دار رو رہے ہوں گے اپنی جگہ پر، لیکن جانتے ہو آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے تلوے میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی فرماتے ہیں۔ اور جس نے نشہ سے اپنی یہ حالت کر لی ہو، اس نے اپنے نبی پاک کو کیسی تکلیف پہنچائی، حضور پر کیا گزرتی ہوگی تمہاری ان حالت کو دیکھ کر کے۔ سوچا کبھی جو رسول رات رات بھر کھڑے ہو کر تیرے لیے دعا کرتے ہو، کیا تو اپنی زندگی کو ان عیاشیوں میں گزارے گا؟ وہ نوجوان رو پڑا، بہت رویا۔ اس کے بعد ایسی تو محفلیں بہت آتی ہیں، لیکن میں نے دیکھا زندگی بدلتے ہوئے بھی۔ میرے عزیزوں، اس ایک نوجوان کو میں نے دیکھا
صرف 3 مہینے کے اندر 8 سال کی پچھلی قضا نمازیں پوری کر چکا تھا. 8 سال کی نمازیں صبح سے لے کر شام تک مصلی پر. اور پھر وہ یہ کہتا تھا شاید میرے رب نے مجھے اسی کام کے لیے اندر رکھا ہے کہ میں اپنے نبی کو پہچان لوں. آپ ذریعہ بنے مجھے میرے نبی تک پہنچانے کا. آج بھی میں یہ احساس کرتا ہوں ہم سب کی ڈور بندھی ہوئی ہے مدینے کے تاجدار سے. میں اسی ڈور کو پکڑنا چاہتا ہوں. جو ہزاروں نوجوان مجھے سننا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں وہ اس لیے کہ ان کی نسیں مجھ سے نہیں جڑی ہیں، آمینہ کے لال سے جڑی ہوئی ہے. ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کی رگ پھڑکنے لگتی ہے. سچ بتاؤ کہ ہماری گفتگو سنتے ہوئے، حضور کی محبت کی بات سنتے ہوئے دل ہچکولے نہیں کھاتا تمہارا؟ تمہاری نسیں نہیں پھڑکتی؟ وہ میری زبان کا کمال نہیں جو تمہارا تعلق مصطفیٰ کریم کی ذات سے ہے. جب کسی کے محبوب کو چھیڑا جائے تو پھر اس کا پورا جسم کا خون گرم ہونے لگتا ہے. یہی تم سب کی کیفیت ہے. جتنے لوگ مجھے سنتے ہیں میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں میرے نبی کی محبت ہے، اس لیے جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ان کا جسم گرم ہوتا ہے اور رگیں پھڑکنے لگتی ہیں. اور میں اسی کو واپس پھر لانا چاہتا ہوں. یہ اگر چنگاری شعلہ بن جائے جو تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے تو پھر کیا کمال کی بات ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دھر میں نام محمد سے اجالا کر دے. جس طرف تم گزرو گے خوشبوئیں تمہیں لوگوں کو یہ بتائیں گی کہ گزرنے والا مدینے کا غلام جا رہا ہے. آ جاؤ آج کی اس رات یہ طے کر کے اٹھو کہ جینا ہے تو میرے نبی کی مرضی کے مطابق جینا ہے انشاءاللہ. اور جتنی بے حیائیاں اور برائیاں ہم سے یا ہمارے دوستوں سے سرزد ہوئی ان کو دور کرائیں گے اور ماحول میں لے آئیں. جتنی زندگی بچی ہے جانا ہے نا حضور کو منہ دکھانے کے لیے. قبر میں حضور کا دیدار کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ارے سج سور کر کے ہم بھی ایک دن جائیں گے. آج قبرستان والوں کو دیکھ کر کے آئے، زیارت کر کے آئے. وہ اپنی قبروں میں ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ گناہوں کی وجہ سے کچھ لوگ سزا پا رہے ہوں، لیکن آج ہم رحمت الہی سے امید یہ کرتے مولا ان سب کی قبروں پر آج رحم و کرم کی بارشیں فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج رب تبارک و تعالی ان کی قبروں میں جلوہ رسول عطا فرمائے. اور ہماری بھی قبروں میں ہوگا انشاءاللہ، ہوگا انشاءاللہ. اسی لیے ہم کو ہمارے گھر والے سجا کر کے بھیجتے ہیں، اچھے کپڑے پہنا کر بھیجتے ہیں، صاف سفید لباس کفن کا، عطر بھی لگاتے ہیں، سرما بھی لگاتے ہیں، پھول بھی چڑھاتے ہیں جیسے دولہے کو سجاتے ہیں. مردے کو کیوں سجا رہے ہیں؟ وہ قبر میں جا رہا ہے، مٹی میں جا رہا ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا اس لیے سجاتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کو دیکھنے جا رہا ہے، حضور کی زیارت کرنے جا رہا ہے، جانا ہے حضور کو چہرہ دکھانا ہے. تو وہ چہرہ بنا تو لو جلدی سے، اور جب جاؤ تو فرشتے جس وقت اٹھائیں گے تو ہم انتظار ہی کر رہے ہوں گے، ہم انتظار ہی کر رہے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں گے. اور بعض لوگوں کی قبروں کا حال تو یہ بتایا گیا، اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان قبروں میں بنائے کہ بزرگوں نے فرمایا بعض مومنین کی قبروں کا حال تو یہ ہے منکر نکیر بعد میں آئیں گے، پہلے رسول اللہ پہنچ چکے ہوں گے. اور پھر وہی مومن یہ کہہ سکتا ہے جب فرشتے اس کو پوچھ رہے ہوں بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ تو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، پھر فرشتے پوچھیں گے تو یہی تو کہے گا وہ مومن اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لبیک.